السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 ہے، رکوع نمبر 7 کے بعد سورۃ المطففین شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کی وادی ہے، للمطففین، واسطے تمام کم تولنے اور کم ماپنے والوں کے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب وہ ماپ کر لیتے ہیں، علی الناس، سے لوگوں سے، یستوفون، تو پورا لیتے ہیں۔ یستوفون، وفا کرنا کے معنی پورا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اللہ کی طرف سے، جہنم کی وادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جو لوگوں کو کم تول یا ماب کر وزن کر کے دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، اور جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اکتالوا، وہ ماب اور وزن کر کے لیتے ہیں، علی الناس، سے لوگوں سے، یستوفون، تو وہ ان سے پورا لیتے ہیں۔ سورۃ المطففین جو ہے شروع سے ہے۔ ویل، ہلاکت ہے، للمطففین، واسطے تمام کم تولنے اور ماپنے والوں کے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب ماپ تول کر لیتے ہیں، علی الناس، سے لوگوں سے، یستوفون، تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جس کالوہم، ماپ تول کر دیتے ہیں ان کو، او وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، کالو، ماپ کر دیتے ہیں، وزنو، وزن کر کے یعنی تول کر دیتے ہیں، ہم ان کو، یخسرون، تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں ماپ تول کر وزن کر کے تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں ماپ تول کر تو پھر وہ ان کو یخسرون، ان کو خسارہ پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے، عذاب ہے، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے۔ الا یظن، کیا نہیں یقین رکھتے، اولئک، یہ لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ ان کو جو ہے قبروں سے دوبارہ اٹھا کر ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا؟ کہ تم نے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کیوں کی، لوگوں کے حقوق میں تم نے ڈاکہ کیوں ڈالا، لوگوں کو پیسے پورے دے کر چیز ان کو کم کیوں دی؟ تو یہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں، الا یظن، کیا نہیں یقین رکھتے، اولئک، یہ لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ کیا ان کا ایمان نہیں ہے کہ قبروں سے ان کو دوبارہ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لیں گے اس زندگی کا؟ لیوم، واسطے اس دن کے اٹھائے جائیں گے، عظیم، جو بڑا ہے۔ وہ دن بہت بڑا ہے، کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم کرنے والوں کے لیے وہ دن بہت بڑا ہے، بہت مشکل ہے، بھاری ہے، قیامت کا۔ وہ جو ہے مجرمین کے لیے عذاب کا دن ہوگا۔ تو فرمایا کہ یوم، اس دن، یقوم، کھڑے ہوں گے، الناس، تمام لوگ، رب العالمین، واسطے رب تمام جہانوں کے۔
قیامت کے دن تمام لوگ جو ہے اللہ کے عرش کے سامنے صفیں باندھ کر جو ہے کھڑے ہوں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبریں پھٹیں گی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے سب جسم دے کر جو ہے جتنے بھی قبروں میں جتنے بھی فوت ہوئے ہیں سب دوبارہ جسم دے کر اللہ کے حضور میدان معاشر میں جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، جو یہ سوچتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ جو مجرم ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، لوگوں کو ماپ تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، خود دیتے ہیں تو پورا دیتے ہیں، یہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ کلا ایسی بات نہیں ہے، بہت کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اِنَّ کتاب الفجار، بے شک نامہ اعمال الفجار حقیقی گناہ گاروں کا، زیادتی کرنے والوں کا، فاجر کے معنی ہوتا ہے زیادتی کرنے والا، لفی سجین، البتہ بھی سجین کے ہوگا۔ جب مجرم مریں گے، رب کے باغی نافرمان لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے، اللہ کے دین کے حق کو غصب کرنے والے جب مریں گے تو ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ جمع ہوگا سجین میں۔ وما ادراکا، اور کس نے بتایا آپ کو، ما کیا ہے، سجین سجین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا کہ سجین کیا چیز ہے؟ یہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ کتابن، وہ کتاب ہے، مرقومن، لکھی جانے والی۔ تو سجین جو ہے یہ ایک کتاب ہے جو لکھی جانے والی ہے، اور سجین جو ہے یہ مجرموں کی کتاب ہے۔ جب کوئی شخص کافر، مشرک، منافق، ظالم، مجرم مرتا ہے تو موت کے فرشتے جو ہے اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولتے۔ پھر وہ فرشتے واپس آتے ہیں تو نیچے 7ویں زمین تک جو ہے، یہ پہلی زمین سے نیچے 7ویں زمین پر جو ہے ایک دفتر ہے جس میں باقاعدہ ایک رجسٹر ہے بہت بڑا، اس میں جو ہے اس مجرم کی روح جو ہے لے جائی جاتی ہے اس دفتر میں، اور اس کا وہاں پر اندراج کروایا جاتا ہے۔ فرشتے وہاں پر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی، جو فرشتے موت کے فرشتے کہتے ہیں جی ہم فلاں کی روح جو ہے قبض کر کے اس کا یہ نامہ اعمال جو ہے وہ لے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتے جو ہیں وہاں پر ڈیوٹی پر اس کا نام لکھ لیتے ہیں رجسٹر میں۔ اس کا نامہ اعمال جو دونوں فرشتے لکھتے ہیں ساری عمر، وہ اس دفتر میں جمع ہو جاتے ہیں، اور روح جو ہے پھر واپس آ جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک مرنے والے کو جو ہے قبر میں چھپا نہیں دیا جاتا، دفن نہیں کیا جاتا، اس کی روح اس پر پرندے کی طرح جو ہے اڑتی رہتی ہے، اور جو ہی جو ہے مجرم کو قبر میں چھپایا جاتا ہے مٹی ڈال کر، تو روح اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور فرشتے جو ہے قبر کے حساب والے وہ اس کا حساب لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما ادراک، اور کس نے بتایا آپ کو، ما سجین کیا ہے وہ سجین، اور خود ہی جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کتابن، وہ ایک کتاب ہے، رجسٹر ہے، مرقومن، لکھا جانے والا، رقم کے معنی لکھنا،
وہ ایک کتاب ہے مرقوم، لکھی جانے والی، ایک رجسٹر ہوتا ہے ساتھ میں زمین پر، اور گناہ گاروں کی روح جو ہے وہاں جا کر درج کروائی جاتی ہے رجسٹر کے اندر، اور اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ دونوں فرشتے لکھنے والے جو ہے جو انہوں نے ساری عمر اس کا لکھے اعمال اور اس کی باتیں وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں دفتر میں، اور روح جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے مرنے والے پر۔ جب وہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے مرنے والا مجرم، تو پھر اس کی روح اس کے اندر جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ویل، ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کی وادی ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین، واسطے تمام جھٹلانے والوں کے، جنہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی نصیحتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کے حکموں فیصلوں کو جھٹلا دیا، ان کے لیے قیامت کے دن ہلاکت ہوگی، اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، اللہ کی طرف سے جو ہے جہنم کا خاص عذاب ہوگا۔ الذین، جھٹلانے والے وہ لوگ، یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، 7 دن حقیقی بدلے کے، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں کہ کوئی جو ہے حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، قبر میں جب جسم گوشت جو ہے مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گے، باریک ہو جائیں گی گل سڑ کر، تو دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا اور نہ کوئی حساب لیا جائے گا۔ یہ ہے الدین، حقیقی بدلے کے دن کو جھٹلانے والے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہم ہیں جو معاشرے کے اندر ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کو زندہ رہنا جو ہے ان کے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ ان حکمرانوں نے، کرسیوں والوں نے، ان بے غیرتوں نے غریب لوگوں کا جینا مشکل بنا دیا ہے۔ سودی قرضے لے رہے ہیں، کھربوں کے حساب سے اس قوم کے بچوں پر، آئندہ نسلوں پر قرضے پر چڑھے ہوئے ہیں، ٹیکس لگے ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوٹ مار ہے۔ یہ سب ظلم جو ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ آخرت پر ایمان ہوتا ان کا تو یہ کبھی بھی اللہ کی مخلوق پر کافروں کا فتنہ جو ہے، لوٹ مار کا، ظالمانہ آئین، ظالمانہ قانون جو ہے اس کو مسلط نہ کرتے۔ جب سیدھی سی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین پر جو ہے، جزیرۃ العرب کی زمین پر جو ہے اللہ کا آسمانی آئین اور قانون نافذ کیا ہے، تو ہمیں بھی وہی نافذ کرنا چاہیے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کا دین جو ہے، آسمانی قرآن پاک جو ہے، اسی کو ہمیں بھی نافذ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دنیا میں اس قدر جو ہے غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم کافروں کے ظالمانہ آئین کو، قانون کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی مخلوق پر، جس آئین میں جو ہے ٹیکس، سودی قرضے، لوٹ مار، مہنگائی، ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ جائز ہے۔ کافروں کے فتنے میں کوئی روکنے والا نہیں ہے ظالموں کو، جبکہ آسمانی آئین کے اندر نہ سود ہے، نہ کوئی ٹیکس ہے، ٹیکس حرام ہے۔ قرآن کی روح سے ٹیکس جو ہے صرف زکوٰۃ ہے، وہ بھی صاحب دولت لوگ جو ہیں، جن کے پاس سونا ہے، جن کے پاس روپے پیسے ہیں، جن کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں،
جن کے پاس دیگر مویشی ہیں، جن کے پاس جو ہے تجارت کا سامان ہے، ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ غریبوں پر ٹیکس نہیں ہے اسلام میں، اور نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا فلسفہ یہ بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالداروں سے لے کر غریبوں پر تقسیم خرچ ہوتی ہے، جبکہ ٹیکس جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے یہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ عام لوگوں پر، غریبوں پر جو ہے لگا کر اکٹھا کر کے زبردستی اور یہ کرسیوں والوں پر، عہدوں پر خرچ کیا جاتا ہے، ان کی عیاشیوں پر، ان کے مفت بلوں پر، ان کی مفت جو ہے گاڑیوں پر، ان کی سارے کے سارے جو ہے لوٹ مار پر خرچ کیا جاتا ہے، اور ٹیکس لیا جاتا ہے غریبوں سے، جبکہ اسلامی ٹیکس جو ہے زکوٰۃ یہ صرف مالداروں سے لی جاتی ہے۔ جس کا مال جو ہے 100 سال پڑا رہے، اس کا پیسہ، اس کا زیور، اس کے مویشی بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس، 1 سال تک اس کا سرمایہ جو ہے تجارتی سرمایہ 1 سال تک جو ہے پڑا رہے، لگا رہے کام تجارت میں، تو سال کے بعد اس پر جو ہے 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ٹیکس جو ہے یہ کافروں کا نظام ہے، کافروں کا ظلم ہے، اسلام میں ٹیکس نہیں ہے، اور ٹیکس جو ہے غریب کے ہر لقمے پر لگا ہوا ہے، اور یہ ظالم چور ڈاکو جو ہے یہ فتنے، یہ کھا کا حرام ٹیکس جو ہے یہ ان کے یہ سنگ دل ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی عمران خان کے سامنے فائل پیش ہوتی کہ جی ٹیکس بڑھانا ہے، تو وہ دستخط کر کے صاف زبان سے کہتا کہ لوگوں ٹیکس دو، ٹیکس دو، یعنی تم اب خود بے شک نہ کھاؤ، تمہاری اولادیں بے شک نہ کھائیں، ہمیں ٹیکس ضرور دو۔ اور اس ظالم نے جو ہے یہ جو بڑے عہدے ہیں CSP اور PCS عہدے، اس نے جو ہے یہ حکم پاس کیا تھا اپنے دستوں سے کہ ان کی جتنے لاکھ تنخواہ ہے اتنا لاکھ مزید ان کو پیسہ ہر مہینے دیا جائے یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے، یعنی دالیں، چینی، سبزی، گوشت وغیرہ جو مہینے میں خریدتے ہیں، جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنی رقم ان کو مزید جو ہے ہر مہینے دی جائے۔ یہ اس بے غیرت نے، عمران خان نے یہ پاس کیا تھا۔ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، الزام بھی لگا رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ یہ میڈیا پر یہ خبر آئی تھی۔ یہ بڑے پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، اس کے ماننے والے عمران خان کے جو لٹیرے ہیں آج اسمبلی میں بیٹھ کر لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں یہ ممبر جو ہے اسمبلیوں کے، اس قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس قوم کو وہ دے کیا رہے ہیں؟ ایک ممبر پر جو ہے 10 سے لے کر 15 20 لاکھ روپے تک جو ہے تنخواہ اور عیاشیاں اور دیگر جو ہے سہولتیں جمع کر کے جو ہے وہ ان پر ایک ممبر پر خرچ کی جاتی ہے، اور ایک ممبر کو جو دیا جاتا ہے قومی خزانے سے، اس سے اگر 50,000 مہینے کے حساب سے بھرتی کیے جائیں لوگ، تو ایک ممبر کی جو ہے جو لوٹتا ہے اس قوم کو ہر مہینے، اس سے جو کچھ وہ لیتا ہے اس سے جو ہے 15-20 آدمی جو ہے 50,000 روپیہ مہینے پر جو ہے ان کو جو ہے روزگار دیا جاتا ہے، بے روزگاروں کو دیا جا سکتا ہے، وہ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ اسمبلیوں والے بالکل ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، نہ ان کو کافروں کے فتنہ جو آئین ہے
اس کا علم ہے کہ ان کے پاس LLB کی ڈگری ہو، کسی کے پاس نہیں۔ یہ جتنے مولوی مفتی ہیں یا دیگر ہیں، سب جو ہے کسی کے پاس LLB کافروں کے فتنے قانون کی ڈگری نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس اللہ کے قرآن کی تعلیم کوئی ہے، بالکل جاہل ہیں، اور کچھ نئی قوم کے لیے کر رہے اسمبلی میں بیٹھ کر سوائے لوٹنے کے، صرف لوٹ رہے ہیں، اور قوم پر جو ہے ادھار لے لے کر، قرضے سودی لے کر کافروں کے بینکوں سے جو ہے وہ بوجھ لاد رہے ہیں قوم پر جو ہے اپنی لوٹ مار، اپنی عیاشیوں، اپنے اخراجات، اپنی ناجائز تنخواہوں کا بوجھ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، ٹیکسوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، لوٹ مار کی صورت میں۔ یہ سب جو ہے بالکل، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ مجرم ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ ممبر جو ہے ان میں سے کون ہے جس کے پاس جو ہے کافروں کے آئین فتنے کی ڈگری ہے LLB کی، یا کون ہے جن کے پاس اللہ کے آسمانی دین کی کوئی صلاحیت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب اذا امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران جو ہے شریر لوگ آ جائیں گے کرسیوں پر، اور نااہل لوگ آ جائیں گے، یہ سب کے سب نااہل ہیں سوائے چند ایک کے جن کے پاس LLB کی ڈگریاں ہیں، یہ سب نااہل ہیں، ان کے پاس نہ تو LLB کافروں کے فتنے آئین کی ڈگری ہے، نہ ان کے پاس قرآن پاک کی کوئی تعلیم ہے، یہ 100% نااہل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی فرمایا کہ جب تمہارے حکمران شریر اور نااہل آ جائیں گے کرسیوں پر تو فانتظر القیامہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور یہ بات پوری ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی۔ یہ جو ہے کرسیوں والے، یہ زبردستی سینہ زوری والے، یہ نااہل اسمبلیوں والے جو ہیں جن کی صلاحیت ہی نہیں ہے، دیکھ لیں کس طرح وہ جو ہے ظالمانہ طریقے سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اس قوم کی جو ہے وہ جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ یہ جو عمران خان جیل میں گل سڑ جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس نے قوم کے ساتھ بڑے ظلم اس نے کیا، یہ کوئی بڑا پرہیزگار نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اس نے جو ہے CSP اور PCS جو طبقہ ہے، ان کی تنخواہوں کے برابر اس نے جو ہے اپنی قلم سے جو ہے ان کو جو ہے دگنی رقم جو ہے ان کو دی تھی، تنخواہوں کے برابر اتنی اور رقم جو ہے ان کے یہ روز مرہ کی جو ہے دالیں وغیرہ جو ہے، چینی، آٹا وغیرہ جو ہے خریدنے کے لیے ان کو دگنا کر، ان کی تنخواہوں کو دگنا کر دیا تھا۔ یہ اپنے ظلموں کی سزا بھگت رہا ہے، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کو چاہیے، اس کی جو ہے چاہیے، اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کی پارٹی کو کہ اس کو جیل سے نکال کر جو ہے اس کو ملک سے بھگا دے، ورنہ نبی علیہ السلام کی پیشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ظالم جو ہے یہ چمٹے رہیں گے اس قوم پر، یہ نہیں چھوڑیں گے ان کو، یہ موجودہ حکمران جو ہے اس قوم کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں جن کا میں اکٹھا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب تمہارے حکمران شریر اور نااہل یعنی ان کے پاس نہ کافروں کے آئین فتنے کا کوئی علم، نہ اللہ کے قرآن کا کوئی علم، جب یہ نااہل اور شریر لوگ کرسیوں پر آ جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، وہ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔
تم ان سے نجات حاصل نہیں کر سکو گے، پھر اسی حالت میں قیامت کا انتظار کرنا۔ فرمایا یہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے آج حکمران ہیں، یہ ہیں یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں دن حقیقی بدلے کو۔ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا تو سورہ کافرون کی آخری آیت پر عمل کرتے، جس پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے عمل کیا تھا کہ کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ ان کا نہیں ایمان ہے قرآن پر، ان کا نہیں ایمان ہے آخرت پر، اس لیے یہ سارے ظلم کر رہے ہیں۔ ما یکذب اور نہیں جھٹلاتا بہی ساتھ اس دن کے، الا مگر کلو ہر معتدٍ زیادتی کرنے والا اثیم گناہ گار۔ یہ دیکھ لو، اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ حقیقی بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر کون؟ ہر زیادتی کرنے والا اور گناہ گار شخص جو ہے وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ جو ایمان خالص ایمان والا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ قیامت کے حقیقی بدلے سے، جزا اور سزا سے وہ شخص اس کو نہیں جھٹلاتا، اس دن کی جزا کو نہیں جھٹلاتا۔ تو فرمایا کہ وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتے ساتھ اس قیامت کے دن کے، الا مگر کل معتد، ہر زیادتی کرنے والے اثیم گناہ گار۔ اذا تتلی، جب پڑھی جاتی ہیں علیہ اوپر ان کے آیات، ہماری آیتیں نصیحتیں، قالا وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، ان میں کیا رکھا ہے؟ یہ کہانیاں کس سے ہیں؟ ان لوگوں نے جھوٹے لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے، انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے ان قوموں کے واقعات پر کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں اسی وجہ سے برباد ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، ماپ توڑ میں لوگوں کو کم دیتے تھے بات پر۔ اسی یہ قرآن پڑھ لیں، اسی برائی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، مدین والوں پر۔ لیکن یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے بھی لیبل لگا رکھے ہیں مذہبی لیبل کے، علامہ صاحب ہیں، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھے، انہوں نے سورۃ کافرون کی آخری آیت نہیں ان کو آتی، ان کو الحمد شریف کے آخری 2 جملوں کا نہیں پتہ ہے کہ وہ جملے کیا کہتے ہیں۔ یہ سب جھوٹے اور جعلی علماء اور جعلی مفتی ہیں۔ تو فرمایا کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ لگ چکا ہے علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، ما اس چیز کا، کانوں جو ہیں وہ یکسبون وہ کماتے، جو وہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کے ذریعے یہ دنیا لوٹ مار حاصل کرتے ہیں۔ اس دنیا کی لوٹ مار کا جو گناہ ہے، جرم ہے، اس کا ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اس گناہوں کی ان کے دلوں پر طے جو ہے وہ چڑھ چکی ہے، اس لیے یہ جو ہے اس زنگ جو ہے میں ان کے دل جو ہے زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے دلوں پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کو سنا لیں بے شک قرآن، بالکل نہیں اثر ہوتا، سنتے ہیں۔ میں نے نام لے لے کر مضمون جو ہے یوٹیوب پر جو ہے میں نے ڈالے ہیں، نام لے کر مولویوں کے، لیکن کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، سنی انسنی کر رہے ہیں وہ۔ فرمایا بل رانا، بلکہ زنگ لگ چکا ہے علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، ما کانوا یکسبون جو وہ کماتے ہیں، ان کے گناہوں کا، جرموں کا، ان کے زیادتیوں ظلموں کا زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر، اس لیے ان کے دل جو ہے اب ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں، یہ بات ہرگز ایسے نہیں چلے گی،
یہ انکار کرتے رہیں، یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہیں۔ ان کے جھٹلانے سے قیامت کہیں جو ہے وہ منسوخ نہیں ہو جائے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ کلا ہرگز انہم بے شک وہ لوگ عن ربہم اپنے رب سے یوم دن اس دن لمحجوبون البتہ حجاب کیے جانے والے ہیں، پردہ کیے جانے والے ہیں۔ یہ جو مجرم ہے اللہ کے باغی ہیں جن کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، اور اس لیے وہ قوم کو لوگوں کے ساتھ امت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں ظلم کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو ہے حجاب ہوگا، پردہ ہوگا۔ یہ اللہ کا قیامت کے دن جو اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ مومنین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن۔ جنتی جو ہیں، جنتیوں کو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ جو ہے نعمت جو ہے، سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن یہ جو مجرم جہنمی ہوں گے، قیامت کے منکر ہوں گے، دنیا کے لٹیرے، ڈاکو، چور، ظالم، فراڈیے، نااہل ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار قیامت کے دن حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے، عرش پر تشریف فرما ہوں گے، تو تمام خالص ایمان والے لوگ جو ہیں، جنتی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے مجرم اور باغی، قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے، چور، ڈاکو، لٹیرے، قوم کے جعلی لیبل لگانے والے علماء اور مفتیوں کے دھوکہ باز جو ہیں، یہ سارے کے سارے یہ نہیں جھک سکیں گے، نہ ان کو پنڈلی نظر آئے گی، نہ یہ جھک سکیں گے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ انہم عن ربہم بے شک وہ اپنے رب سے یوم دن اس دن یعنی قیامت کے دن لمحجوبون البتہ حجاب کیے جانے والے ہیں، چھپائے جانے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہے، جن کو اللہ کے سورۃ کافرون کی آخری آیت بھی نہیں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافروں سے کہا تھا کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کے قرآن کی جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی 193 کے تحت جزیرۃ العرب سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کفر و شرک کو ختم کر کے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کیا تھا۔ یہ جو ہے اس نعمت سے جو ہے آج محروم ہیں، بلکہ اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ ثم انہم پھر بے شک وہ لصالو البتہ ملنے والے ہیں الجحیم حقیقی جہنم کو۔ یہ مجرم جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کے دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جن کو اللہ کے دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جعلی لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے، اور وہ کافروں کے فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کر دیا انہوں نے، حرام کھا کھا کر، لوٹ کر۔ یہ وہ لوگ ہیں لصال الجحیم جو ملیں گے حقیقی جہنم سے، جو داخل ہوں گے حقیقی جہنم میں۔ ثم یقالو پھر کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ دن کن تم تھے تم دنیا میں بہی ساتھ جس دن کے تکذبون تم جھٹلایا کرتے۔ ان مجرموں سے اللہ کہیں گے کہ اس قیامت کے دن کو تم جھٹلاتے تھے، اور جھٹلا کر تم جو ہے خرمستیاں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ڈاکے ڈالتے تھے، اسلام کو جو ہے نقصان پہنچاتے تھے، فتنے کافروں کے جو مسلط کیے تھے تم نے دنیا میں اسلام کے مقابلے میں۔ یہ اس دن کو جھٹلانے کا سبب ہے کہ تمہیں جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔
تمہارا قرآن پر کوئی ایمان نہیں تھا، جھوٹے لیبل لگا رکھے تھے علامہ صاحب اور مفتی صاحب، 100% جھوٹے لیبل تھے۔ اگر یہ علامہ مفتی ہوتے تو اللہ کی زمین اور مخلوق اور کافروں کا فتنہ مسلط کرنے کی بجائے اس کا بائیکاٹ کرتے کہ کافروں ہم تمہارا فتنہ نہیں مانتے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے جو ہے سورہ کافرون کی آخری آیت پر جو ہے انکار کیا، فرمایا کلا ہرگز نہیں، یہ ان کو جو ہے ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اِنَّ کتاب الابرار، بے شک نامہ اعمال حقیقی نیک لوگوں کا، لفی علیین، البتہ بیچ علیین کے ہے۔ سجین کا جو ہے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ سجین کا نامہ اعمال جو ہے نیچے 7ویں زمین پر دفتر ہے، جہاں اس نامہ اعمال کو جمع کروا دیتے ہیں موت کے فرشتے، اور اس شخص کا اندراج کرواتے ہیں کہ اس کی ہم نے روح قبض کر لی ہے۔ اور اس کے الٹ فرمایا جو علیین جگہ ہے، حقیقی نیک لوگ جو ہیں، خالص ایمان والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرنے والے ہیں، کافروں کے فتنے کی مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے آسمانی دین کے عدل و انصاف، امن سلامتی کے نفاذ کی خواہش اور کوشش کرنے والے ہیں۔ ان کی روح جب نکلتی ہے تو وہ علیین میں جو ہے درج کروائی جاتی ہے۔ ان کتاب الابرار، بے شک نامہ اعمال جو ہے حقیقی نیک لوگوں کا، فی العلیین، بیچ علیین کے ہوگا۔ وما ادراک، اور کس نے بتایا آپ کو، ما علیون، کیا ہے وہ علیون؟ کتاب، وہ کتاب ہے، رجسٹر ہے، مرقوم، لکھا جانے والا۔ وہ ایک کتاب ہے جس کے اندر جو ہے لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کی روح قبض کر کے اس کی جان نکال لی گئی ہے۔ یشہد، حاضر ہوتے ہیں اس دفتر میں، علیون والا 7ویں آسمان پر دفتر ہے۔ نیک لوگوں کی روح کے درج کرنے کے لیے دفتر جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور جب نیک لوگوں کی روح فرشتے جو ہے قبض کر کے لے جاتے ہیں تو خوشبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹتے ہیں، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے، آسمانوں پر چڑھتے جاتے ہیں، اس کی خوشبو پھیلتے جاتے ہیں۔ مجرمین کی روح جو ہے بدبودار کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے۔ جب فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو دروازے نہیں کھلتے مجرمین کے لیے، لیکن جو نیک ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے خوشبودار کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں، تو جو فرشتے ہیں اوپر مقرر ہیں دروازوں پر، دربان جو ہیں وہ فوراً جو ہے ان کے لیے ان کی روح آسمانوں پر لے جانے کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اور 7ویں آسمان پر وہ فرشتے اس نیکوں کی روح کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں وہ درج کرواتے ہیں۔ یشہدہ، اللہ فرماتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اس دفتر میں، المقربون، حقیقی مقرب فرشتے، جو آسمانوں پر 7ویں آسمانوں پر نیک لوگوں کی روح کے درج کے لیے اور نامہ اعمال جمع کروانے کے لیے جو دفتر ہے اس میں جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ ان الابرار، بے شک حقیقی نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے۔ یہ حقیقی نیک لوگ جو خالص ایمان والے ہیں، خالص نیک عمل کرنے والے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں، حرام کھانے سے بچنے والے ہیں، ظلم سے بچنے والے ہیں، یہ اللہ کی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک، کے اوپر خاص تختوں کے ہوں گے، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھ کر جو ہے دور تک جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تعریف، آپ پہچان دیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی وجوہہم، بیچ ان کے چہروں کے، نظرتاً، تر و تازگی، النعیم، تمام نعمتوں کی۔ وہ جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر جو ہے تر و تازگی آ جائے گی، رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، خوشی آ جائے گی۔ وہ تختوں پر بیٹھ کر جنت کا نظارہ کریں گے تو جنت کی نعمتوں کی وجہ سے جو ہے ان کے چہروں پر جو ہے ان نعمتوں کی تر و تازگی، نظرتاً،
تر و تازگی جو ہے وہ آ جائے گی ان کے چہروں پر، ان کے چہرے بڑے خوش ہوں گے جنت کی نعمتیں دیکھ کر۔ یسقون وہ پلائے جائیں گے من رحیق شراب سے، مختومن جو مور لگائی گئی ہے، ملاوٹ کی گئی ہے، ختام ہو مور ہے اس کی، سیل بند ہے اس کی، مسک کستوری سے۔ ان کو جو ہے جن برتنوں میں جنت کی چشموں کی شراب پلائی جائے گی، پاکیزہ پاکیزہ شراب، جو دماغوں کو خراب نہیں کرے گی، جو انسانوں کو جو ہے وہ جانور نہیں بنائے گی، وہ دماغوں کو خراب کرنے والی شراب نہیں ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ تو ان کو جو شراب دی جائے گی، ان کے بوتلوں برتنوں کے منہوں پر سیل بند ہوگی، سیل لگی ہوئی ہوگی مسک کستوری کی۔ ان کے برتنوں پر جو ہے وہ کستوری خوشبو جو ہے اس کی جو ہے وہ جو ہے ان کا جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا بند کرنے کے لیے۔ وفی ذالک اور بیچ اس بات کے فلیتنافس پر چاہیے کہ خواہش کریں المتنافسون تمام خواہش کرنے والوں کو، جتنے بھی جنت کی نعمتیں خواہش کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے دلوں میں خواہشیں رکھتے ہیں، ان کو جنت کی ان نعمتوں کی خواہش کرنی چاہیے۔ ان کو دنیا کی نعمتوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، دنیا کے جو ہے لالچی حریص نہیں بننا چاہیے۔ ان کو اپنی خواہشات جو ہے جنت کی نعمتوں کی طرف لوٹانی چاہیے۔ وہ خواہش کریں تو جنت کی نعمتوں کی خواہش کریں، دنیا کے مال کی خواہش نہ کریں۔ دنیا کا مال حلال طریقے سے جتنا آتا ہے وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ فرمایا وَمِزَاجُهُ ملاوٹ اس شراب کی من تسنیم چشمے سے ہوگی۔ اس جو جنت کی شراب ہے پاکیزہ، اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم چشمے کے پانی کی جو بڑا مزیدار ہوگا۔ عیناً وہ تسنیم چشمہ ہے، یشرب وہ پیئیں گے بہا اس چشمے سے المقربون جو حقیقی مقرب ہیں، قریب ہیں اللہ کے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے قرآن کی باتوں سے نصیحتوں سے، اللہ کا قرآن سیکھا، اس کی باتیں سیکھیں، اپنی اصلاح کی، اپنی زندگی کو ہر عیب سے، ہر ظلم سے، ہر برائی سے پاک کیا۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت کی شراب جو ہے اس میں تسنیم چشمے کا پانی بھی شامل ہوگا، بہت ذائقے دار، اور وہ چشمہ جو ہے اس سے پیئیں گے المقربون حقیقی قریب مقرب لوگ۔ ان الذین اجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا ہیں وہ من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون وہ ہنستے ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ظالم ہیں، شیطان ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان سے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑا مولوی بنیا پھرتا ہے، بڑا نصیحتاں کرتا پھرتا ہے، سانوں نصیحتاں کرتا ہے، اسی تے علامہ صاحب ہونے ہیں، اسی تے مفتی صاحب، سانوں نصیحتاں کرتا ہے، آ گیا بڑا عالم۔ فرمایا ان الذین اجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا ہیں وہ دنیا میں من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون وہ ہنستے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مجرم لوگ۔ وَإِذَا مَرُّوا اور جس وقت وہ گزرتے ہیں بہم ساتھ ان نیک لوگوں کے، یتغامزون وہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ جب وہ ایمان والے نیک لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں مجرم، تو آنکھوں سے اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں دیکھ لو بڑا مولوی بنیا پھردا، اے بڑا مسیتڑ بنیا پھردا، بڑا پرہیزگار بنیا پھردا، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ یتغامزون وہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔
اس کی جو ہے تحقیر بیان کرتے ہیں، بڑا مولوی بنیا پھرتا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے ہیں اِلیٰ اہلہم، طرف اپنے گھر والوں کی، فَقِہِین، وہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جب اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ایمان والوں کے خلاف بڑی باتیں بناتے ہیں، بڑا پرہیزگار بنا پھرتا ہے۔ یہ ہمیں مجرم کہتا ہے، ہمیں جو ہے کہتا ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ آپ سب کچھ بنا پھرتا ہے۔ یہ اس طرح جو ہے وہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فاقہین، باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ہیں ان ایمان والوں کو، قالوا، تو وہ مجرم کہتے ہیں، اِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، لَضَالُّونَ، البتہ گمراہ ہیں۔ مجرم جو ہے وہ دنیا میں اللہ کا قرآن پڑھنے والوں کو، اللہ کا قرآن سیکھنے والوں کو، اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں، ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ہم کیسے گمراہ ہو گئے؟ وہ اپنے جھوٹے لیبل کی بنیاد پر جو ہے بڑے بنے پھرتے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا، اور نہیں بھیجے گئے، اللہ فرماتے ہیں، علیہم، اوپر ان کے، حافظین، نگہبان۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نیک بندوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر کے ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی حقارت بیان کرتے ہیں، ہم نے ان کو جو ہے دنیا میں جو ہے اپنے نیک بندوں کی نگہبانی کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کو دیکھ کر یہ ان کا مذاق اڑائیں۔ یہ اس چیز کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، یہ ہم نے ان کو اپنی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے، نیک لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بھیجا ہم نے ان کو۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ، تمام کافروں سے، يَضْحَكُونَ، ہنسیں گے۔ یہ مجرم جو آج دنیا میں نیک لوگوں پر، دیندار لوگوں پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن یہ نیک لوگ جو ہے کافروں پر جو ہے ان کو ہنسیں گے۔ وہ یہ جنت میں جائیں گے ایمان والے نیک لوگ، اور دیکھیں گے جہنم میں اپنے ان متکبروں کو، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کو، تو پوچھیں گے کہ ہاں میاں صاحب سناؤ، پھر آگ سیک رہے ہو نا، سردی تو نہیں لگ رہی جہنم میں تھوڑی تو موج بنی ہے، اگ چاہ گئے نا، بڑے آرام چاہ گئے نا، کوئی سردی وردی تو نہیں لگتی تمہیں؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو دکھائیں گے، مجرم جو نیکوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جنتی پوچھیں گے ان سے، کیوں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو نا، بڑے خوش ہو نا آگ میں، کوئی تمہیں ٹھنڈک وغیرہ تو نہیں لگ رہی؟ مذاق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے، ان نیک لوگوں سے، ان کو سے مذاق کروائیں گے ان کا، مجرموں کا۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ، تمام کافروں سے، يَضْحَكُونَ، ہنسیں گے۔ یہ ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن، جو دنیا میں نیکوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ، کے اوپر خاص تختوں کے ہو گئے، يَنظُرُونَ، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایمان والے جو ہے جنت میں تختوں پر بیٹھے وسیع جنت کے نظارے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ حل صبح الکفار، کیا بدلہ دیا جائے گا تمام کافروں کو، ما، جو کانو ہیں وہ یفعلون، کرتے۔ اللہ سوال کرتے ہیں لوگوں، کیا کافروں کو جو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ بالکل دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہماری توجہ کرتے ہیں کہ جو کافر کرتے ہیں کیا ان کو بدلہ دیا جائے گا؟ ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ مت خیال کریں کہ یہ خرمستیاں کرنے والے جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کی وادی ہے، للمطففین، واسطے کم تولنے اور ماپنے والوں کے، الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب وہ ماپ لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، وہ پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب ان کو ماپ کر دیتے ہیں، اور وزنہم، یا ان کو وزن کر کے تول کر دیتے ہیں،
युखसिरून तो उनको खसारा पहुँचाते हैं, घाटा पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। अला क्या नहीं यज़ुन्नो ये लोग यकीन रखते, उलाइका ये लोग, ये कम देने वाले जो है बेईमानी बददियांती करने वाले जो लोग हैं, क्या नहीं यही ईमान रखते अन्ना हम के बेशक वो मबूसूना दोबारा उठाए जाने वाले हैं। इन कम देने वाले लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है कि ये दोबारा उठाए जाएंगे, इसलिए ये लोगों के साथ जुल्म करते हैं। यौमिन अज़ीमिन वो दोबारा उठाए जाने वाले हैं वास्ते दिन बड़े के, यौमा जिस दिन यकूमुन नास खड़े होंगे तमाम लोग लिरब्बिल आलमीन वास्ते रब तमाम जहानों के। कब्रों से उठकर मैदान माशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने अर्श पर होंगे और सामने जो है तमाम जिन और इंसान जो है सफ़ों में खड़े होंगे। कल्ला हरगिज़ नहीं, इनको जो है इनके कुफ्र पर छोड़ नहीं दिया जाएगा, इनके जुल्मों ज़्यादतियों पर ये लोगों को माप तोड़ करके कम देते हैं, इनके जुल्मों पर इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इन्ना किताब अल फज्जार बेशक नामा अमाल तमाम फाजरों का बद किरदारों का लफ़ी सिज्जीन अलबत्ता 20 सिज्जीन के है, 7वीं ज़मीन जो है नीचे उस वहाँ उसका दफ्तर है। वमा अदराक और किसने बताया आपको मा सिज्जीन क्या है वो सिज्जीन। किताबुन वो किताब है, रजिस्टर है, मरकूमुन लिखा जाने वाला। सिज्जीन एक रजिस्टर है, मुजरमीन के नाम लिखे जाते हैं उस रजिस्टर में, और 7वीं ज़मीन पर वो दफ्तर है जहाँ मुजरमीन की रूह जो है कब्ज़ करके ले जाई जाती है और वहाँ उस रजिस्टर में मुजरमीन का नाम लिखा जाता है। वैल यौम दिन हलाकत है, लानत है उस क़यामत के दिन लिलमुकज़्ज़िमीन वास्ते तमाम जुठलाने वालों के। अल्लाज़ीना जुठलाने वाले वो लोग युकज़्ज़िबूना जो जुठलाते हैं बेयौमिद्दीन 7 दिन हकीकी बदले के, जिनका क़यामत के हिसाब किताब पर अमल नहीं, ईमान नहीं है, ये है जुठलाने वाले। मा युकज़्ज़िब और नहीं जुटलाते बिही साथ उस दिन के इल्ला मगर कुल्लु मोतदिन हर ज़्यादती करने वाला असीम गुनाहगार। ये जितने भी बदमाश हैं, अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म करने वाले, गुनाह करने वाले, ज़्यादती करने वाले हैं, यही क़यामत के दिन को जुटलाते हैं। अगर इनका ईमान होता ये किसी पर जुल्म ना करते, किसी के एक पाई भी अपने लिए हराम समझते। ये तो लूट मार कर रहे हैं। इज़ातुतला अलैहि जब पढ़ी जाती हैं ऊपर उनके आयात उन आयतें हमारी काला, तो वो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये कहानियाँ हैं पहले लोगों की। वो कहानियाँ कहकर अल्लाह की नसीहतों को रद्द कर देते हैं, सुनते ही नहीं हैं। कल्ला हरगिज़ नहीं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। बल्कि राना जंग लग चुका है अला कुलूबिहिम, ऊपर उनके दिलों के माँ उस चीज़ का कान हो जो हैं वो यकसबून कमाते, जो दुनिया में हराम कमाते हैं, जुल्म कमाते हैं, उस जुल्म और हराम और का जो है उनके दिलों पर रंग चढ़ गया है, अपना जंग चढ़ गया है, उनके दिलों पर असर नहीं हो सकता हिदायत का। फरमाया कल्ला हरगिज़ नहीं, उनको इसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। इन्ना हम बेशक वो लोग अन रब्बिहिम अपने रब से यौमइज़िन उस दिन यानी क़यामत के दिन लमहजूबून अलबत्ता पर्दे में रखे जाने वाले हैं। इनको अल्लाह के का दीदार जो है हासिल नहीं होगा। जहन्नमियों को, ये ज़ालिमों, लुटेरों, जाल साज़ों, झूठे उलमा, झूठे मुफ्तियों को जो है अल्लाह का क़यामत के दिन जो है इनको दीदार हासिल नहीं होगा, मुजरमों को। सुम्मा इन्नहुम फिर बेशक वो अलसालुल जहीम अलबत्ता मिलने वाले हैं हकीकी जहन्नम को। ये दुनिया के में जुल्म करने वाले जो है जाली लेबल लगा कर जो है ये कुफ्र मसरत करने वाले जो हैं, ये इनको जो है जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। सुम्मा युकालो फिर कहा जाएगा हाज़ल्लज़ी, ये वो है जहन्नम या दिन या अज़ाब, कुन तुम थे तुम वही साथ जिसके तुकज़्ज़िबून तुम जुठलाया करते। ये है वो जहन्नम का अज़ाब जिसको तुम नहीं मानते थे दुनिया में।
اور نہ مان کر تم اللہ کی زمین اور مخلوق پر ظلم مسلط کرتے تھے، لوٹ مار اور جو برائیاں مسلط کرتے تھے، کفر مسلط کرتے تھے، کافروں کے فتنے مسلط کیے ہوئے تھے۔ ثم یقالو، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ وہ ہے، تم تھے تم بہی ساتھ جس کے تم دنیا میں جھٹلاتے، کلا ہرگز نہیں، انا کتاب الابرار، بے شک نامہ اعمال حقیقی نیک لوگوں کا، لفی علیین، البتہ بیچ علیین کے ہوگا۔ علیین دفتر ہے 7ویں آسمان پر، جہاں نیک لوگوں کی روحیں جو ہے وہ درج کروائی جاتی ہیں۔ جب نیک لوگوں کی روح فرشتے جو ہے قبض کر لیتے ہیں، جسم سے نکالتے ہیں، خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کر 7ویں آسمان پر لے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال بھی اور روح بھی وہاں اندراج کروا کر جو ہے وہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہاں دفتر میں جمع کروا دیتے ہیں، اور روح کے اندراج کے بعد روح کو واپس لے آتے ہیں، اور جب تک جو ہے مرنے والا جو ہے اس کے جسم جو ہے قبر کے اندر چھپایا نہیں جاتا، اس کی روح جو ہے پرندے کی طرح اس کے جسم پر، اس کی میت پر جو ہے وہ اڑتی رہتی ہے، اور جو ہی وہ قبر میں چھپتا ہے، روح جا کر اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ وما ادراک، اور کس نے بتایا آپ کو، ما علیون، کیا ہے وہ علیون، کتاب، وہ رجسٹر ہے، مرقوم، لکھا جانے والا، وہ ایک کتاب ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں کی روح ہم نے قبض کر لی ہے۔ یشہد، حاضر ہوتے ہیں اس دفتر کو، المقربون، حقیقی مقرب لوگ جو اللہ کے قریبی فرشتے ہیں، وہ اس دفتر میں کام کرتے ہیں لکھنے کا۔ ان الابرار، بے شک حقیقی نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے، علی الارائک، کے اوپر خاص تختوں کے بیٹھے ہوں گے، ینظرون، وہ جنت کی نعمتوں کو، باغوں کو، نہروں کو، چشموں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تعریف، آپ پہچان دیں گے، فی وجوہہم، بیچ ان کے چہروں کے، نظرۃ، تر و تازگی، رونق، خوبصورتی، النعیم، تمام نعمتوں کی، جنتیوں کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق، شراب سے، پاکیزہ شراب، جنت کی پاکیزہ شراب سے، مختومن، جس کی مور لگی ہوئی ہوگی، سیل بند ہوگی، ختام ہو، سیل اس کی مسک، کستوری سے، جس برتن میں جو ہے جو پاکیزہ شراب ڈالی جائے گی، اس پہ اس کے منہ کے اوپر جو ہے سیل لگی ہوئی ہوگی، کستوری کی، خوشبو کی، مسک۔ وفی ذالک، اور بیچ اس بات کے فل یتنافس، چاہیے کہ خواہش کریں، المتنافس، ان تمام خواہش کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ جنت کی نعمتوں کی خواہش کریں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا کی حرام جو ہے کمائی کے پیچھے، حرام لوٹنے کے پیچھے نہ لگیں، جنت کی حلال اور پاکیزہ نعمتوں کی خواہش کریں۔ اور مزاج اور ملاوٹ ہوگی اس کی، من تسنیم، تسنیم، چشمے سے، اس جنت کی حلال پاکیزہ شراب جو ہے مزیدار، اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم، چشمے سے۔ عینن، وہ تسنیم چشمہ ہے، یشرب، وہ پئیں گے، بہا، اس چشمے سے، المقربون، حقیقی قریبی لوگ، وہ اللہ کے مقرب لوگوں کو اس چشمے تسنیم سے جو ہے پلایا جائے گا، اور وہ جنت کی شراب جو ہے پاکیزہ، اس کے اندر یہ تسنیم چشمے کا پانی بھی ملایا جائے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، کانوا، ہیں وہ، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، یضحکون، ہنستے، اس دنیا میں مجرم لوگ جو ہیں، اللہ کے باغی جو ہیں، لٹیرے، ڈاکو، چور، فتنے جو ہیں، شیطان جو ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں، ایمان والوں سے پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں، بہم، ساتھ ان کے، یتغامزون، تو وہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، جب نیک لوگوں کے ساتھ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ یہ جو ہے جاہل جو ہیں، یہ مجرم جو ہے اپنے مجرم ساتھیوں سے آنکھوں کے ذریعے اشارے کر کہتے ہیں، یہ دیکھو کہ بڑا پرہیزگار بنا پھرتا ہے یہ۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے ہیں، الی اہلہم، طرف اپنے گھر والوں کی، انقلبوا، لوٹتے ہیں، فاکہین، باتیں کرنے والے بن کر، یہ نیک لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ ان کو کیا عقل ہے، یہ مسجدوں میں جہاں، یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، ان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا
وَإِذَا اور جب وہ دیکھتے ہیں ہم ان نیک لوگوں کو قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہ نیک لوگ لَضَالُّونَ البتہ گمراہ ہیں، یہ اللہ کے باغی، مجرم، لٹیرے، چور، ڈاکو، فریبی، دھوکے باز، یہ نیک لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ جو چور ڈاکو ہیں بنے ہیں، جو ہم دنیا کو لوٹ رہے ہیں، انسانوں پر جو ہے، اللہ کی مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، اور یہ جو اللہ کی قرآن کی ہدایت پر چلنے والے ہیں یہ گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلوا، اور نہیں وہ بھیجے گئے علیہم اوپر ان لوگوں کے حافظین، نگہبانی کرنے والے۔ ہم نے ان مجرموں کو جو ہے نیک لوگوں کی نگہبانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ ان کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، وہ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن الذین وہ لوگ آمن جو ایمان لائے من الکفار تمام کافروں سے یضحکون ہنس رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں مجرم، ڈاکو، چور، فراڈیے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ جب یہ جہنم میں ہوں گے تو کہیں گے ان کو کہ میاں صاحب، چودھری صاحب، بڑے صاحب، آگ سیک رہے ہو نا، سردی تو نہیں نا لگ رہی، سردی دور ہو گئی نا تمہاری جہنم میں، اس سے مذاق اڑائیں گے۔ اللہ رائے کہ یہ نیک لوگ اوپر خاص تختوں کے ہوں گے، ینظرون وہ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے۔ حل صبح بالکفار کیا بدلہ دیے جائیں گے کافر، ما قانون جو ہیں وہ یفعلون کرتے۔ اللہ پوچھتے ہیں کافروں کو بدلہ دیا جائے گا؟ ضرور دیا جائے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن، ان کافروں، ظالموں کو، مجرموں کو ضرور سزا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔